سبيل الدموع سبيل مريح، تنهد يا صاحي كي تستريح، وبث الدعاء الخفي الصريح، يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. سبيل الدموع سبيل مريح. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ جل جلالہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے اس مہینے کی برکتوں سے مستفید ہونے کا ایک اور موقع اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینوں میں برکتیں عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی ضرور کر دیجئے کہ ہمیں اپنی زندگی میں رمضان مل سکے. تو جس مہینے کی آرزو اور جس کا انتظار اور اشتیاق حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، الحمدللہ وہ ہم پر سایہ فگن ہو چکا. کل سے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی. لیکن ہر نعمت کا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی، اور دوسرا یہ کہ اس نعمت کا حق ادا کیا جائے، اس نعمت سے صحیح فائدہ اٹھائے اور اس کو غنیمت سمجھ کر
اس سے جتنا سے زیادہ انسان مستفید ہو سکتا ہے اس کی کوشش کی جائے۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے ابھی شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، مسلمانوں سے خطاب کر کے کہ تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ تم میں سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی بتایا مقصود ہے کہ روزے کی فرضیت یہ صرف نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے ان کی جو امتیں تھیں ان پر جو احکام آئے تھے ان میں بھی روزہ شامل تھا۔ تو ہم نے تمہارے اوپر بھی فرض کیے ہیں۔ پھر آگے ایک چھوٹا سا لفظ، دو لفظوں پر مشتمل ایک فقرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، کہ ہم نے روزے اس لیے کیوں فرض کیے ہیں اور اس سے کیا حکمت اور کیا مصلحت ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تو اشارہ فرما دیا کہ یہ روزوں کی جو فرضیت ہوئی ہے اور اس کے لیے رمضان مبارک کے روزے جو فرض کیے گئے ہیں ان کے پیچھے اصل مقصد اور اصل حکمت یہ ہے کہ اس رمضان کے روزوں کے ذریعے تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ تمہارا تعلق مضبوط ہو اور تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اب تقوی کا لفظ تو ہر مسلمان جانتا ہے اور ہر مسلمان بولتا بھی ہے کبھی کبھی، لیکن اس کا صحیح مفہوم اگر ادا کرنا چاہیں تو مختلف تعبیرات ہو سکتی ہیں، لیکن آسانی کے لیے میں یہ تعبیر اختیار کرتا ہوں کہ تقوی نام ہے دل کی اس کھٹک کا، دل کی اس خلش کا کہ میرا کوئی کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے خلاف نہ ہو۔ دل میں یہ ایک کھٹک پیدا ہو جائے، دل میں یہ ایک تڑپ پیدا ہو جائے اور ہر کام کو کرتے وقت انسان یہ سوچنے لگے کہ جو کام میں کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی ناراضی کی طرف تو نہیں لے جائے گا۔ اس فکر کا نام، اس سوچ کا نام، اس کھٹک کا نام تقوی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ اگر آپ کو کسی بڑے آدمی کے پاس ملنے جانا ہو، چاہے وہ بڑا ہو اس اعتبار سے کہ صاحب اقتدار ہے، بادشاہ ہے، سربراہ حکومت ہے، اور چاہے اس لحاظ سے کہ بڑا عالم ہے، بڑا بزرگ ہے، بڑا ولی اللہ ہے، جب آپ اس سے ملنے کے لیے جائیں گے اور اس کی مجلس میں پہنچیں گے، اس کے قریب پہنچیں گے، تو دل میں ایک تھوڑا سا روب پیدا ہوگا کہ بھئی دیکھو میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، فلاں آدمی کے پاس جا رہا ہوں، وہ بڑے آدمی ہیں، تو کوئی کام ایسا نہ ہو جائے جو ان کی مرضی کے خلاف ہو، جس سے وہ ناراض ہو۔ دل میں یہ کھٹک پیدا ہوگی کہ نہیں؟ یہ جو کھٹک پیدا ہو رہی ہے، یہ کھٹک اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہو جائے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوں، اسی نے مجھے پیدا کیا، اسی نے مجھ پر ہزاروں نعمتیں برسائی ہوئی ہیں، ہر آن اس کی نعمتوں میں جی رہا ہوں، تو کوئی میرا عمل اس کی ناراضی کا سبب نہ بن جائے، میں جو کام کروں وہ اس کی رضا کے مطابق کروں، اس کے خلاف نہ کروں۔ یہ فکر اور یہ خلش انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے تقوی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. کیسے پیدا ہوگا؟ روزوں کے ذریعے. وہ ہر انسان اپنا مشاہدہ کر کے دیکھ لے کہ جب روزہ رکھ لیا صبح کو کسی بھی مسلمان نے، تو اب دن میں چاہے کتنی ہی بھوک لگے اور چاہے کتنی ہی پیاس لگے، لیکن آدمی کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں. کیوں نہیں کھا رہا؟ کیوں نہیں پی رہا؟ اس لیے کہ دل میں یہ خیال ہے کہ میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، اگر کھاؤں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، پیوں گا روزہ ٹوٹ جائے گا، تو میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا کہ تم نے روزہ رکھ کے توڑ دیا. تو یہ جو خیال دل میں پیدا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے اس خیال نے تمہیں کھانے سے روک دیا، پینے سے روک دیا. یہ تقوی ہے. اور یہ 1 مہینے تک تم سے اس کی مشق کرائی جا رہی ہے، اس کی مشق کرائی جا رہی ہے کہ تقوی ہے. یہ اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دینا، یہ فکر لگ جانا کہ میری کوئی حرکت ایسی نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا سبب بنے. یہ تقوی. تو اب دیکھو یہ تقوی جو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تعلقم تتقون، تو اس میں ایک اور معنی بھی پنہاں ہے. وہ یہ کہ روزے داروں سے کہا جا رہا ہے کہ اے روزے داروں، تم نے میرے حکم کی خاطر، میرے ارشاد کی بنا پر کھانا چھوڑ دیا، دن میں کھانا چھوڑ دیا، پینا چھوڑ دیا، اپنے بیوی کے ساتھ جو جائز تعلقات تھے وہ چھوڑ دیے. تو یہ سب چیزیں کیا تھیں جو تم نے چھوڑی؟ یہ سب جائز تھیں. کھانا جائز تھا، میری خاطر چھوڑ دیا. پینا جائز تھا، میری خاطر چھوڑ دیا. اپنی بیوی سے لذت حاصل کرنا جائز تھا، مگر میری خاطر چھوڑ دیا. تو یہ جو تم نے حلال کام تھے جو میری خاطر چھوڑ دیے، تو جو پہلے ہی سے حرام ہے، جو کام جو ہر حال میں حرام ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، روزہ ہو یا غیر روزہ ہو، ان کو اگر تم نے نہ چھوڑا، حلال کام تو چھوڑ دیے جو حلال تھے عام حالتوں میں، لیکن جو عام حالات میں بھی حرام تھے وہ اگر نہ چھوڑے، مثلا جھوٹ بولنا نہ چھوڑا، روزہ رکھا ہوا ہے مگر جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے غیبت کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے کسی کی دلاداری کر رہے ہیں، لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں بلا وجہ، کسی کی جان مال آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، روزہ رکھا ہوا ہے اور حرام مال آ رہا ہے گھر میں، حرام آمدنی آ رہی ہے، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ کیسے روزہ ہوا بھائی؟ کیا حلال چیزیں تو چھوڑ دی جو حلال تھی عام چیزوں میں، اور جو پہلے ہی سے حرام تھی وہ نہ چھوڑی. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اقدس نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لے جا رہے تھے، تو آپ نے دیکھا کہ ایک دو آدمی ہیں، ان میں سے ایک دوسرے کے پچھنے لگا رہا ہے، حجامت جس کو کہتے ہیں، وہ جو سر کے اوپر نشتر لگا کر سر پر یا جسم کے کسی حصے پر خون نکالا جاتا ہے، اور پھر خون نکال کے، خون نکلنے سے یہ طریقہ ہوتا تھا علاج کا، حجامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کرائی ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے. تو ایک صاحب دوسرے کی حجامت کر رہے تھے، یعنی وہی پچھنے لگا رہے تھے، اور دونوں جو ہے باتیں کرتے جا رہے تھے، غیبت کر رہے تھے کسی کی. تھا رمضان کا روزے کا موسم. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ دونوں جو ہیں روزے کی حالت میں یہ غیبت کر رہے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں ان کا روزہ ٹوٹ گیا. افطر الحاجم والمحجوم، جو پیسے لگا رہا ہے اس کا بھی اور جس کے پیسے لگائے جا رہے ہیں اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا. اب روزہ ٹوٹنے کے معنی یہ نہیں کہ وہ روزہ ہوا نہیں، یعنی اگر قانونی اعتبار سے دیکھا جاؤ تو روزہ ہو گیا، کیونکہ غیبت کرنے سے روزہ اس معنی میں نہیں ٹوٹتا کہ اس کی قضا واجب ہو جائے یا اس کے اوپر کفارہ آ جائے. لیکن روزہ ٹوٹ گیا کے معنی یہ ہے کہ روزے کا جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہیں ہوا. روزہ جس کام کے لیے رکھا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضی سے بچا جائے وہ کام نہ ہوا. تو انہوں نے حلال چیزیں تو چھوڑ دی لیکن حرام کام جو غیبت کرنا تھا وہ نہیں چھوڑا، تو روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوا. یہ معنی افطر الحاجم والمحجوم. تو معلوم ہوا کہ اس حدیث سے جو ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ بھائی خدا کے بندو، جب روزے کے اندر تم حلال چیزیں چھوڑتے ہو تو حرام چیزیں تو بطریق اولا چھوڑنی چاہیے. لہذا اس کی فکر کرو کہ تمہاری آمدنی حلال ہو. یہ کیا روزہ ہوا کہ سحری تو کھائی اور روزہ بھی رکھا اور گھر میں رشوت کی آمدنی جو آئی اس سے افطاری لے کے گھر پہنچ گئے. تو رشوت کے مال سے افطار کیا روزے کا، یعنی حرام کام سے، حرام مال سے افطار کیا، اللہ بچائے. تو یہ تو دیکھ لو کہ لقمہ جو تمہارے منہ میں جا رہا ہے افطار کے وقت میں وہ حلال ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو اس کی فکر کرو کہ کم از کم رمضان کے اندر میرے حلق میں کوئی حرام آمدنی کی چیز نہ جائے. دھوکہ کر کے، فریب کر کے آمدنی کما لی تو اس سے افطار کرو گے، اس سے سحریاں کھاؤ گے، اس سے روزے رکھو گے. تو اس لیے کوشش کرو کہ رمضان کے اندر کوئی حرام پیسہ نہ گھر میں آئے، نہ کھانے میں اور پینے میں استعمال ہو. دوسری بات کہ بھائی جب تقوی حاصل کرنا ہے اس رمضان کے مہینے میں، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، تو اس بات کا عہد کرو کہ اپنی آنکھوں کو، اپنی زبان کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھیں گے. آنکھ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، زبان سے کوئی گناہ نہیں ہوگا، آنکھ غلط جگہ نہیں پڑے گی. نامحرم کو لذت حاصل کرنے کی غرض سے دیکھنا، اس کو حدیث میں نظروں کا زنا قرار دیا. یہ نظروں کا زنا ہے. تو یہ کیسا روزہ ہوا بھائی کہ روزہ تو رکھا ہوا ہے، کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے اور نظروں کے زنا میں مبتلا ہے. اللہ بچائے. تو نظروں کو بند کرو، نظروں کی حفاظت کرو. زبان اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا فرمائی ہے، جتنی چاہو نیکیاں اس سے کما سکتے ہو. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لو تو میزان عمل کا پلہ بھر جاتا ہے، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے. لیکن یہی زبان جب مجلس میں بیٹھے، دو چار آدمی جمع ہیں، اس میں غیبتیں شروع ہو گئیں، دوسروں کا تذکرہ آ گیا اور تذکرے کے اندر دوسروں کی غیبتیں شروع ہو گئیں اور غیر ذمہ دارانہ گفتگو، یعنی ایسی بات کہ جس کی تحقیق نہیں، منہ سے نکال دی. ایک ایسی بات زبان سے نکال دی، تحقیق تو تھی نہیں، ایسے ہی بلا تحقیق ایک خبر دے دی آپ نے دوسروں کو بلا وجہ، جو حقیقت میں غلط تھی. تو حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص ایسا کرتا ہے، ایسا جھوٹ بولتا ہے تو بدبو پھیل جاتی ہے پوری اس کی. تو بے تحقیق باتیں، بے تحقیق افواہیں پھیلانا
کسی پر الزام لگانا، کسی پر بہتان لگانا، کسی سے ایسا جملہ کہنا جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے، دل آزاری، یہ زبان کے گناہ ہیں۔ تو رمضان کے اندر کم از کم اپنی زبان کو قابو میں رکھنے کے لیے اس کے اوپر بند لگائیں کہ بلا ضرورت بولیں گے ہی نہیں۔ جب بلا ضرورت بولنے کی عادت پڑتی ہے تو یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں، جھوٹ بھی نکل جاتا ہے، غیبتیں بھی ہو جاتی ہیں، بہتان بھی ہو جاتا ہے، اور خدا جانے کن کن بلاؤں میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو طے کر لیں کہ رمضان کے مہینے میں باتیں ہی کم کریں گے۔ ارے ایک ہی مہینہ تو ہے، اس کو تھوڑا سا اپنے آپ کو قابو میں کر کے گزار لو۔ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کہ اس زبان سے کوئی کلمہ نہ جھوٹ نکلے گا، نہ غیبت ہوگی، نہ کسی کی دل آزاری ہوگی، نہ کسی کو گالم گلوچ کا رسوا لی کیا ہے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی تمہارے سے کرنے بھی لگے، لڑائی کرنے لگے کوئی شخص تم سے روزے کی حالت میں، تو عام حالات میں تو یہ حکم ہے کہ فَإِنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، جتنا اس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی تم بھی اتنی ہی کر سکتے ہو بدلہ لینے کے لیے۔ عام حالات میں تو یہ قاعدہ ہے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان میں اگر کوئی تم سے لڑائی کرے تو اس سے ایک ہی بات کہہ دو کہ بھائی میرا روزہ ہے، انی صائم، میرا روزہ ہے۔ کیا مانا؟ کہ میں روزے کے اندر اپنے آپ کو اس فضول لڑائی کے اندر مبتلا نہیں کرنا چاہتا، چاہے میرا حق ہو کہ میں تمہیں جواب دوں، چاہے میرا حق ہو کہ میں تم سے بدلہ لوں، لیکن چونکہ میرا روزہ ہے تو روزے کی حالت میں میں نے اپنے آپ کو قابو میں، مجھے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا ہے، لہذا میں تم سے کوئی جواب نہیں دوں گا، تمہاری بات کا کوئی جواب بھی نہیں دوں گا۔ یہ تعلیم دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو زبان کو قابو میں رکھو، کوئی غلط بات اس زبان سے نہ نکلے۔ کانوں کی حفاظت کرو۔ کانوں کی کیا حفاظت؟ کہ اس کے اندر کوئی ناجائز چیز نہ پڑے۔ گانا بجانا جو ہوتا ہے وہ نہ ہو، اس کو سننے سے پرہیز کرو۔ تو جب تم آنکھوں کی حفاظت کرو، زبان کی حفاظت کرو، کانوں کی حفاظت کرو، ہاتھوں کی حفاظت کرو کہ یہ کوئی غلط کام نہ انجام دیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، تو انشاءاللہ یہ رمضان کا مہینہ اگر اس طرح گزار دیا تو لعلکم تتقون کا فائدہ انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ تقوی دل میں، تقوی کی شمع دل میں جلے گی انشاءاللہ تعالی اگر یہ عمل اس طرح کر لیا۔ اور بھائی اس کے لیے میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے ایک بہت اچھا نسخہ یہ ہے کہ کم از کم اس رمضان کے اندر اس ٹی وی کو بند کر دو، کیونکہ ٹی وی کے ذریعے یہ آنکھ بھی خراب اور کان بھی خراب اور زبان بھی خراب۔ آنکھیں تو خراب ہیں اس لیے کہ اس وقت اس میں ایسے ایسے مناظر دکھائے جاتے ہیں، ایسے ایسی تصویریں آتی ہیں، ایسے ایسے کہ اس کے ذریعے آنکھوں کا اللہ بچائے آدمی گناہ مبتلا، آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہوتا ہی رہتا ہے۔ دوسرا یہ کہ ہر وقت میوزک، ہر وقت موسیقی، گانا بجانا، تو اس کی وجہ سے کان مبتلا ہو جاتے ہیں، اور پھر زبان اس طرح مبتلا ہو جاتی ہے کہ ٹی وی کے اندر جو عام طور سے پروگرام آتے ہیں تو اس میں لوگ بیٹھ کے پھر تبصرے کرتے ہیں، اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، تو اس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے اور کسی پر بہتان لگ رہا ہے،
کسی پر الزام لگایا جا رہا ہے، کسی کی دل آزاری ہو رہی ہے، اس سب میں آپ شریک ہو۔ غیبت اس طرح کرنا ناجائز، اسی طرح غیبت سننا بھی ناجائز۔ تو اس طرح یہ جو اللہ بچائے ہمارے دور میں ٹی وی نے ہم لوگوں کو مبتلا کر رکھا ہے، آنکھ کے گناہوں میں بھی، کان کے گناہوں میں بھی، زبان کے گناہوں میں بھی۔ تو بھائی ذرا رمضان کے اندر خدا کے لیے اول تو اصل میں اس کو دیش نکالا ہی دینا چاہیے، لیکن کم از کم یہ طے کر لیں کہ رمضان کے اندر نہیں کھولیں گے، بند کر کے رکھ دو، تاکہ ان تینوں کی عبادت کم از کم ہو جائے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں یہ کام کر لیا اور رمضان اس طرح گزار لیا تو کچھ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے بعد بھی پھر توفیق عطا فرما دے اور ان گناہوں سے بچنے کی توفیق ہو جائے، کیونکہ ایک حدیث میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من سلم لہ رمضان سلمت لہ السنہ، جس کا رمضان سلامتی سے گزر گیا اس کا سال سلامتی سے گزرے گا، یہ فرمایا۔ تو اگر ہم نے یہ مہینہ گزار لیا اس طرح کے گناہوں سے بچ کر، دل میں تقویٰ کی شمع روشن کر کے، اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیدا کر کے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کر کے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمارا سال بھی سلامتی سے گزارے گا۔ تو بھائی اصل بات لعلکم تتقون میں یہ نکلی کہ روزہ اس وقت در حقیقت اپنے صحیح فوائد ظاہر کرتا ہے جبکہ آدمی اس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، اور اس کا ایک راستہ یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع جتنا زیادہ ہو سکے کرو، اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں، جو وقت ملے اس میں تلاوت قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ کی جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر کوئی ذکر ہو، اور اس ذکر میں سب سے بہتر ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلمات تمام بہت ہی محبوب ہیں، لہذا جو بندہ یہ پڑھتا ہے کثرت سے تو وہ بندہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، اور اس کے ذریعے گناہوں کی معافی کا بھی بڑے وعدے ہیں اس کلمے کے ذریعے۔ تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھا لیں اس کے ساتھ۔ تو تیسرا کلمہ جس کو کہتے ہیں وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی پڑھتے رہیں۔ تو ذکر کی کثرت، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت، اس طرح رمضان گزار لیا۔ یہ ذکر کے اندر ایک خود خاصیت ہے، اگر آدمی اس کا اہتمام کرے تو ذکر کے اندر خاصیت یہ ہے کہ انسان کو شیطان اور نفس کے تقاضوں کے مقابلے کی قوت اس سے ملتی ہے۔ جتنا ذکر زیادہ ہوگا نفس اور شیطان کے تقاضوں کے مقابلے پر قوت زیادہ حاصل ہوگی۔ اب تو ہم ایسا ہوتا ہے نا کہ نفس نے ایک خواہش دل میں پیدا ہوئی، مچل گئی، خواہش دل میں آ گئی، مچلنے لگا، دل مچلنے لگا، ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہم ہتھیار ڈال کے بیٹھ، ٹھیک ہے بھائی دل چاہ رہا ہے کر گزرو، ہتھیار ڈال دیا۔ لیکن کیوں ڈال دیے؟ اس لیے کہ اس نفس کے تقاضے کا مقابلہ کرنے کی طاقت کم ہے، اس لیے ہتھیار ڈال دیا۔ لیکن اگر طاقت ہو مقابلہ کرنے کی کہ ٹھیک ہے کتنا ہی دل چاہ رہا ہو
کتنی ہی خواہش ہو رہی ہو، کتنا دل مچل رہا ہو، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، یہ قوت دل میں جب ہوگی تو پھر آدمی بچ جائے گا۔ پھر یوسف علیہ السلام کو دیکھو، بھرپور جوانی اور مواقع موجود، دروازے بند، عورت دعوت دے رہی ہے، لیکن قرآن میں آتا ہے ہم بھی خیال ان کے دل میں بھی آ گیا تھا، یوسف علیہ السلام کے دل میں۔ یعنی انسان ہے نا، تو دل میں بھی خیال آیا، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط تھا اور اس وجہ سے اس کا مقابلہ، اس خیال کا مقابلہ کر کے کہا انہ ربی احسن مثوائے، اس کو یاد، اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے بچ گئے، خواہش کو کچل دیا۔ تو جب قوت ہوتی ہے انسان کے ارادے میں، عزم میں، تو پھر وہ نفسانی خواہشات کے مقابلے پہ ہتھیار نہیں ڈالتا، وہ پھر مقابلہ کرتا ہے، مزاحمت کرتا ہے، یہاں تک کہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے، یہ اس قوت میں، توانائی میں اضافہ کرتا ہے انسان کی۔ تو اگر چلتے پھرتے ذکر رہے گا زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ توفیق ہوگی اور بچنے کی بھی توفیق ہوگی، گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق ہوگی، تقویٰ حاصل ہوگا، جو اصل مقصود ہے سارے رمضان کی کاوش کا۔ اور بھائی جتنا ہو سکے نفلی اعمال، عام دنوں میں تہجد نہیں پڑھا جاتا، سحری کے اندر اٹھتے ہی ہیں، تھوڑی دیر چند پہلے اٹھ کے کچھ نفلیں پڑھ لیں، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو نفلی نمازیں عام دنوں میں نہیں ہوتی، ان دنوں میں شراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، یہ نمازیں عام دنوں میں نہیں ہوتی، تو اس میں کوشش کر لیں۔ اس طرح رمضان گزرے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ رمضان کا صحیح فائدہ بھی حاصل ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقویٰ کی شمع بھی انشاءاللہ روشن فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يا